اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن پاک کی آخری منزل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ 7 منزلیں قرآن پاک میں، آخری منزل اب شروع ہوتی سورہ قاف۔ سب سے زیادہ ہمارے عمل پر جو شے اثر انداز ہوتی ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے، موت کا یقین، اس کے بعد کی زندگی کا یقین۔ یہ موضوع کثرت سے آخری منزل میں ہے، اور جب آخری 2 پاروں میں جائیں گے اور کثرت سے موضوع آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ قاف یہ نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت ہے۔ جمعے کی نماز کی تلاوت میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز کی تلاوت میں بھی نبی علیہ السلام سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے۔ جمعے میں ویسے حضور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو ایک صحابیہ ہیں غالباً ام سلیم ان کا نام، انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضور سے جمعے میں سن کر سورہ قاف کو یاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ خواتین آتی تھی نماز میں بہرحال، تو انہوں نے سن کر یاد کر لیا سورہ قاف کو حضور سے جمعے کے دن۔ سبحان اللہ۔ اس صورت میں 3 رکوع ہیں بڑی جامعیت کے ساتھ۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے، اور یہ 2 ہی صفات ہیں جن کے ساتھ علی کل کے الفاظ آتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہی 2 باتیں پریشان کرتی ہیں، کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ اللہ قادر ہے۔ اچھا ایک ایک بات پیش ہوگی، سب پیش ہوگا، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ ان 2 صفات کو بار بار بیان کیا گیا قرآن پاک میں علی کلی کے الفاظ کے ساتھ، ہر شے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھیں گے پہلے رکوع میں اللہ کی صفت قدرت پر زور ہے، دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم پر زور ہے، اور تیسرے رکوع میں آخرت کے نتائج کا ذکر آئے گا۔ تو اب مکی صورتیں ہیں، سورہ قاف کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف ایک حرف حروف مقطعات میں سے، والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، بزرگی والا کلام قرآن، اس کی قسم۔ قسم کس بات پر؟ نبی اکرم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ بل عجیب ان جاءہم منذر منہم، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والے رسول آئے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے بہت دور کی بات ہے۔ اب اللہ کا تبصرہ، بڑا عظیم تبصرہ۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جسموں کو زمین کھا کھا کر کتنا کم کرتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تم پیدا کرنے کے بارے میں بحثیں کر رہے ہو؟ اللہ یہ بھی جانتا ہے ایک مردہ شخص کے لاشے میں سے یہ قبر کی مٹی کھا کھا کر کتنا اس کو کم کم کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مائنیوٹ مائکرو سے بھی نیچے کے لیول کی ڈیٹیلز کو ایک ایک مردے کے بارے میں جانتا ہے۔ تم مرنے کے بعد کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ہر شے محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا موجود۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے اسے سجایا، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں پہاڑ جما دی، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں اگائیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، بصیرت اور نصیحت کے طور پر ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اس سب میں غور و فکر کی دعوت ہے کہ پہچانو اللہ کو اور اس کی قدرت کا یقین رکھو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا، یعنی بارش۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے اس پانی سے باغات اگائے اور کاٹے جانے والے کھیتوں کا اناج۔ باغات بھی اللہ دے رہا ہے، اناج بھی اللہ دے رہا ہے، ایک ایک لقمہ جو ہمارے وجود میں جائے، پیچھے اللہ کی کتنی نعمت اور قدرتوں کے نظارے ہیں اس کے پیچھے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوروں کے درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں، وہ جو گچھے ہوتے ہیں، اور ایک ایک خوشے میں 40-50 کلو تک بھی بعض مرتبہ کھجور لگی ہوتی ہے۔ کون مٹھاس اس میں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ رزقا للعباد، یہ سب کچھ بندوں کے لیے روزی ہے۔
وَأَحْيِينَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا. یہ دلیل بار بار قرآن پاک میں آئی. مردہ زمین کو زندگی اللہ دیتا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ اللہ فرمائے گا. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، ان سے میں نے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے. اصحاب الرس، کنویں والے، ان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی. ایک راہ مفسرین کی کہ شاید انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر شہید کیا ہو، واللہ اعلم. وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور قوم عاد و فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی جھٹلایا. واصحاب الایکۃ و قوم تبع، اور ایکا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے اور قوم تبع یعنی سبا کی قوم نے بھی جھٹلایا. کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرے عذاب کی وعید ثابت ہو کر رہی. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں. بل ہم فی نفس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے سرے سے پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. اگلا رکوع ہے اللہ کے صفت علم کا بیان. اللہ ہر بات پر قادر ہے، دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ ہر بات کو جانتا ہے، باطن ظاہر سب کچھ پیش ہوگا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں. جو وسوسہ بھی اٹھتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. کیسے بچے گا بندہ؟ اور اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ کے آخری رکوع میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ محاسبہ کرے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ ہم سے بھی زیادہ قریب ہے اپنی شان کے مطابق. کیفیت نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی ذات کو سمجھنا ممکن نہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تبھی تو اللہ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا تھا رمضان والے رکوع میں، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع، البقرہ آیت 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی علیہ السلام جو میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں تو قریب ہوں. کتنا؟ شہرک سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے اپنی شان کے مطابق. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب لکھنے والے دو فرشتے لکھ لیتے ہیں، ایک دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے سارا ریکارڈ لے رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، وہ جو لفظ بھی انسان بولتا ہے اس پر ایک نگران لکھنے والا تیار رہتا ہے. لفظ ہو موجود ہوگا کل، ذرہ برابر عمل ہو، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرہ برابر بھلائی یا برائی ہوگی انسان موجود پائے گا. اندر کی نیتیں بھی چیک کر لی جائیں گی. سورہ عادیات میں ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کے راز بھی پیش کر دیے جائیں گے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. نیتیں ہوں، اعمال ہوں، اقوال ہوں، سب ریکارڈ پر ہیں. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اے انسان یہ وہ شے ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے آخری دنوں کی جو وصیتیں ہیں حضور کی، ان میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک موت کی سختی ہے، بے شک موت کی سختی ہے، بے شک موت کی سختی ہے. اور اللہ کے رسول نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. یہ گزرنا ہے اس مرحلے سے ہم کو. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے. اللہ ہمیں موت راحت والی عطا فرما دے، خاتمہ ایمان والا عطا فرما دے، اور موت کی سختیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا.
ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ اب پورے عالم کی موت یعنی قیامت کا ذکر ہے۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہی دن ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا ہانکنے والا اور ایک اعمال پر گواہی دینے والا۔ ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے، ایک اعمال نامہ پیش کرے گا گواہی دیتے ہوئے، اور ایک اس کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو ہم نے تجھ سے فكشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے تجھ سے تیرا غفلت کا پردہ ہٹا دیا۔ فبصرك اليوم حديد، تو آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ دنیا میں تو غیب کا معاملہ تھا نا، غیب میں رکھ کر اللہ نے امتحان لیا، آج پردے ہٹا دیے ہیں، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، یہ دیکھ یہ آخرت برپا ہو گئی۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے، پیشی ہوگی، حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا فرشتوں کو کہ تم دونوں ہر پکے کافر یعنی حق کے دشمن کو جہنم میں ڈال دو۔ کون ہے جہنمی؟ مناع للخیر، بھلائی سے خیر سے منع کرنے والا، اور خیر کا لفظ دولت کے لیے بھی آتا ہے قرآن میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات میں، تو مال میں بخیلی کنجوسی کرنے والا، مناع للخیر بھلائی سے روکنے والا، مال میں کنجوسی کرنے والا، معتد مریب حد سے بڑھ جانے والا، دین میں شک کرنے والا، یہ جہنمیوں کے اوصاف ہیں۔ الذي جعل مع الله الها آخر، وہ کہ جس سے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنا رکھا تھا، فالقیاه في العذاب الشدید، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید، اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ تھوڑا ہی کیا تھا بلکہ یہ خود ہی راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ یہاں قرین کا لفظ شیطان کے لیے آیا ہے، اور یہی بات ہم نے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں بھی پڑھی، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے شیطان اس کا قرین یعنی ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہ شیطان جھگڑا کرنا چاہے گا جس نے گمراہ کر ڈالا تھا اس کو کہ اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، اللہ فرمائے گا تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، اور یقیناً میں تو پہلے ہی تمہیں عذاب سے ڈرا چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اگلی آیت ایک ہے مگر ہلا دینے والی بات ہے جہنم کے تعلق سے۔ یوم نقول لجہنم، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، اور وہ کہیں گے اے اللہ کچھ اور بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جہنم کی وسعتوں کے بیان کے تعلق سے کلام۔ ایک صاحب تھے غالباً فرینچ تھے، عربک لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر لیا، عربی سیکھی، تو ان کو یہ زعم ہو گیا، یہ دھوکہ ہو گیا، غرہ ہو گیا کہ مجھے بہت عربی آ گئی ہے۔ کچھ عرب مسلم نوجوانوں نے ان کے سامنے یہ کہا کہ اچھا ذرا اتنی عربی آ گئی تو بتائیں جہنم بہت خطرناک ہے، بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، لکھیں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو عربی میں جو بھی الفاظ ہیں کبیرتن وسیعتن وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اس نے بھارت پی ایچ ڈی کیا تھا عربک لنگوسٹک میں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد جب سب اس نے پیش کر دیا تو عرب نوجوانوں نے یہ آیت اس کے سامنے رکھی، تو اس نے کہا میری پی ایچ ڈی تو گئی ایک طرف، دس کین ناٹ بی the word of a human being, this can be the word of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اب سنیے اس آیت کو دوبارہ، اس نے اپریشیٹ کیا نا جس نے عربی سیکھی تھی، اس کا قلم نیچے رک گیا کہ میں کیا عربی، قرآن ختم، قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، وہ کہے گا اللہ مزید ہے تو دے اور دے اور دے اور دے اور دے اور دے، مجرموں کو سمیٹنے کے لیے مجھ میں کمی نہیں ہے، میری وسعتوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا عجیب متشابہات میں سے بات، پھر اللہ جہنم پر پیر رکھے گا اپنا تو چپ ہوگی وہ، چپ ہوگی وہ، چپ ہوگی وہ۔ اتنی خطرناک ہے جہنم، ساروں کو بھی سمیٹ لے تب بھی جگہ اس میں ہے مجرمین کو سمیٹنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ باقی جو آخری حصہ نا حل من مزید، یہ ہم لوگ اپنی گفتگو میں استعمال کر جاتے ہیں، دیندار لوگ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، جہنم کا بیان ہے۔
جہنم کا ذکر ہے، یہ غیب کے امور کے معاملات ہیں، تو ہمارے اور کھانے کے بعد میں حل میں مزید نہ یہ استعمال کریں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آگے جنتیوں کا بیان ہے اور جنت کا تذکرہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی متقین کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورہ محمد میں ہم نے کیا سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر جنتی کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہوگا، سیدھا پہنچے گا، پہنچنے میں کوئی تکلف یا اسٹرگل نہیں کرنا پڑے گی۔ ہذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور دین کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ یہ اہم صفات آ رہی ہیں جنت والوں، رجوع اللہ کی طرف، رجوع پلٹنا اللہ کی طرف، توبہ لوٹو اللہ کی طرف، گناہوں کو چھوڑ دو، حفیظ حفاظت کرنے والا۔ حدیث شریف میں حضور نے عبداللہ بن عباس کو فرمایا رضی اللہ عنہ، بڑے پیارے کلمہ، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی یعنی اس کے دین کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ادھر حفاظت ادھر دارالسلام جنت ملے گی انشاءاللہ۔ کن کے لیے جنت ہے؟ اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی طرف توجہ، اور غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنے والا، یہ جنت والوں کی صفات ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حکم ہوگا ادخلوها فی سلام، کہا جائے گا اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہاں جنت میں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ وہ مزید کیا ہے؟ حدیث کا ذکر بار بار، حدیث قدسی، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی کبھی آیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں تو وہ تلاش میں شہروں میں پھرتے رہے۔ حل من محیص، کہ کہیں پناہ کی جگہ ملے، لیکن جب پکڑ آئی تو بچ نہ سکے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگا کر سنتا ہو اور وہ دل و دماغ سے حاضر بھی ہو۔ دو باتیں، دل رکھتا ہو، دل میں طلب تڑپ ہوگی ہدایت ملے گی، یا کم سے کم توجہ سے پیغمبر کی بات تو سنے، شہید ہو یعنی پورا حاضر ہو کر جو کلام اللہ کا پہنچ رہے وہ تو سنے، تو دل میں ہوگی طلب تو ملے گی ہدایت، اور اللہ کا کلام توجہ سے سنو گے تو ملے گی ہدایت۔ اس کو فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں نصیحت لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگا کر سنتا ہو اور وہ دل و دماغ سے حاضر بھی ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یقیناً ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی تھکاوٹ میں چھوا تک نہیں۔ یہی بات سورہ احقاف میں بھی آئی تھی، وہاں بھی ذکر آیا تھا اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں۔ آج ایک کنگ جیمز ورژن ہے، بائبل کا ایک اسٹینڈرڈ ورژن سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے He created the heavens and the earth in 6 days and he rested on the 7th۔ استغفر اللہ، اللہ نے 6 دنوں میں بنایا زمین و آسمان کو، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے چھٹی کی۔ استغفر اللہ، یہ الزام ہے اللہ پر، اللہ جواب دے رہے آخری کلام میں، اور قیامت تک اللہ نے اس کلام کو محفوظ فرما دیا۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی اس پر صبر کیجئے جو یہ کفار کہتے ہیں۔ مکی زندگی میں مستقل صبر 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 کا ذکر، اور آخری صورتوں میں بھی آئے گا۔ فاصبر علی ما یقولون، بس اس پر صبر کیجئے جو یہ کفار کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ ومن اللیل فسبحہ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہ اول 3 نمازیں تھیں، فجر عصر اور قیام اللیل تہجد، ان 3 کی طرف اشارہ۔ معراج کے شب 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ وہ ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کیجئے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے اذکار بتائے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ یہ اذکار مل جاتے نا ہمیں مسنون دعاؤں کی کتابوں میں۔ تسبیح فاطمہ ہے، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، پھر صبح شام کے اذکار۔ یہ نمازوں کے صبح شام کے تو الگ ہیں، نمازوں کے بعد کے بھی اذکار حضور نے سکھائے، ان کی طرف بھی اشارہ، نماز کے بعد بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کیا کرو، ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور توجہ سے سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ حق کے ساتھ چیخ کی آواز سنیں گے، زوردار سور پھونکا جائے گا، ایسا لگے گا قریب سے بہت بڑی آواز آ گئی، اور پھر ذالک یوم الخروج، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یہ ہے قیامت کے برپا ہونے کی طرف اشارہ۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف واپس آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی، وہ جلدی جلدی باہر نکل پڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے۔ اربوں کھربوں انسان، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں دوبارہ کھڑا کرنا، اسی لیے بار بار اللہ کی قدرت کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بھی بیان آیا۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے اے نبی علیہ السلام جو یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ حضور کے لیے تسلی ہے، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، بد کلامیاں کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، اللہ کے علم ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ جبر کرنے والے نہیں، ان سے جبر کر کے منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں مانتے ان کا اپنا نقصان ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ نصیحت کیجئے قرآن کریم کے ذریعے اسے جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے۔ بہت اہم بات، قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجئے۔ کون؟ جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ رہنمائی پائے گا، جس کو آخرت کا احساس ہوگا وہ ہدایت لے لے گا۔ قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت، یہ نقطہ ہے جو آج بہت زیادہ فراموش ہو رہا ہے۔ دعوت، تبلیغ، جہاد، تذکیر کا اولین ذریعہ قرآن۔ دوبارہ، دعوت، تبلیغ، جہاد، انذار، بشارت، تذکیر، یہ بار بار آیا قرآن میں۔ قرآن سے قرآن سے قرآن سے قرآن سے، مختلف مکاتب فکر ان کی دین، مختلف جماعتیں سر آنکھوں پر، مگر کچھ اور کتابیں آگے آ گئیں، حالانکہ سب سے آگے قرآن کو ہونا چاہیے۔ ساری دینی کتب سر آنکھوں پر، معروف مکاتب فکر کی بات کرو، باطل فرقوں کی نہیں، لیکن قرآن کو وہ مقام نہیں دے رہے جو اس کا حق ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ 100 برس کا بندہ کھڑا ہو، 4 برس کا بچہ کھڑا ہو، قرآن نہیں۔ من یخاف وعید، تو آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے اسے جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔